مدینہ منورہ کوئی جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نبی کی نیت نہ کرو. ہم لوگ کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں, نبی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, نبی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں. اکثر لوگ یہی کہتے ہیں زیارت کے لیے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, زیارت کی نیت سے نہیں, مسجد کی نیت سے جاؤ, نبی کی نیت سے نہ جاؤ. اور پھر فوراً حدیث پڑھتے ہیں یہی کہ نبی کے لیے. تو میں ان سے کہتا ہوں اس مسجد کو جو عزت ملی وہ ملی نبی کی وجہ سے. مسجدیں دنیا میں تھوڑی ہیں. اس کا نام کیا ہے؟ مسجد نبوی, نبی کی وجہ سے. اچھا, اب ان کو اگر یہ نہیں سمجھ آتی تو میرے 2-3 سوالوں کا جواب آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے بات ہو تو آپ کو یاد ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں پیدا کیا. اللہ وہیں ان کا روضہ بنا سکتا تھا یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. اللہ چاہتا وہیں ان کا روضہ بنتا. لوگ آتے طواف کرتے ساتھ میں نبی کے روضے پہ حاضری دیتے. وہاں نہیں بنوایا. کہاں بنوایا؟ کیوں؟ کہ نبی کو کعبے کا طفیلی نہ بناؤ. نبی کو کعبے کا طفیلی نہیں, کہ کعبے کے طفیل نہیں, نبی کے لیے ارادے سے الگ سفر کرو. آئے ہو نا, آئے ہو نا, طواف کر لیا نا, صاف ستھرے ہو گئے. اب نبی کی نیت کر کے جاؤ, سفر کر کے جاؤ, ان کے لیے خاص. ان کو کعبے کا طفیلی نہ بناؤ. یہ کعبہ نہ ہوتا اگر وہ نہ ہوتے. اب پڑھو اعلیٰ حضرت کا شعر, اب سمجھ آئے گا. جب وہ چلے, انڈیا سے چلے, تو لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں. اکثر ہوتا ہے نا سفر پہ جائیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں, جب ہم سے لوگوں نے پوچھا نا کدھر جا رہے ہو, تو کعبے کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا. پوچھا لوگوں نے کہاں جا رہے ہیں, ارادہ کدھر کا ہے, تو کعبے کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا. پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے. جس نے پوچھا تھا نا ارادہ کدھر کا, نیت کدھر کی, تو ہم نے کعبے کا نام نہیں لیا. کیا کہا؟ اونچی عالم ہے, امام ہے, وجہ بیان کرتے. کیوں میں نے ایسا کیا, میں نے کعبے کا نام کیوں نہیں لیا, طیبہ کیوں کہا؟ اب دلیل دیتے ہیں. ہوتے کہاں خلیل و بنا, کعبہ و منا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. خلیل لقب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام, بنا ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام. کعبہ اور منا جہاں حج ہوتا ہے, وہ ہم سے پوچھنے والے کہ ہم نے طیبہ کیوں کہا. اللہ فرماتا ہے لولا کلما, محبوب تجھے نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا. تو یہ مکہ, یہ ابراہیم علیہ السلام, یہ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل, یہ منا کہاں ہوتے اگر نبی نہ ہوتا. ہوتے کہاں خلیل و
بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. تو سب آپ کی بہاریں ہیں، اگر آپ نہ ہوتے تو. اونچی دلیل بھی دے دی. اب آگے سے اپنا عقیدہ بھی بیان کرتے ہیں. پہلے انہوں نے نیت بیان کی، کدھر جا رہا ہوں. کعبے کا، مکے کا نام نہیں لیا، طیبہ کہا. کیوں طیبہ کہا اس کی دلیل بھی دے دی. اب فائدہ کیا ہوا طیبہ کہنے کا؟ اونچی وہ بھی سن لیں. فرماتے ہیں ان کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے، ورنہ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. جب ہم نبی کی بارگاہ میں گئے تو نبی کی برکت سے اللہ نے ہم کو حج بھی کرا دیا، ورنہ اصلی حاضری تو اونچی کعبے میں اللہ کا گھر ہے. کعبے میں، مدینے میں تو خود نبی موجود، خود نبی. اونچی میں ایک حدیث سنا رہا ہوں، سنیں گے سب، مزہ کہ ہر کسی کو نہیں آئے گا ذرا، کیونکہ جن کے دل روشن ہیں ان کو بہت مزہ آئے گا. میرے نبی پاک کا فرمان. ہم کہتے ہیں نا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ زیارت کے لیے. کہاں جا رہے ہیں؟ کس کی زیارت کے لیے؟ نبی کی زیارت کے لیے. یہی کہتے ہیں نا. ان کو یہ بہت برا لگتا ہے. ہم کہتے ہیں جی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. تو سن لیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، من زار قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی. جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کو دیکھا گویا اس نے میری زندگی میں مجھ کو دیکھا. اللہ. تو ہم تو نبی کی زیارت کو جاتے، ان کو یہ اچھا لگتا نہیں ہے. تو میں نے آپ کو یہ اس لیے بتا دیا کہ آپ ان کے کہنے سننے میں نہیں آ جانا. وہ مسجد کہاں ہوتی اگر نبی نہ ہوتے؟ اب میں اس پر آپ کو ایک دو واقعے بھی سنا دوں. الگ آیا موضوع سن لیں. پہلا واقعہ لکھا ہے سیر اعلام النبلاء، کتاب کا نام، علامہ ذہبی. ہم تو ان کو مانتے ہی ہیں، یہ جو دوسرے ہیں یہ بہت زیادہ مانتے ہیں. بڑے عالم تھے، بڑی کتابیں لکھی ہیں. ان کی یہ کتاب عربی میں موجود ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. توجہ سے سن لیں. پہلے بھی سنا ہوا ہے لیکن سن لیں، چونکہ ان کا یہ کہنا کہ نبی کی نیت سے یا نبی کی زیارت کی نیت سے جانا نہیں چاہیے، جائز نہیں، حرام ہے. میں اس کا جواب دے رہا ہوں. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا دنیا سے، یہ مدینہ میں نہیں رہے کہ کیا مجھے نبی نظر نہیں آئے گا؟ ان گلیوں میں چلتا پھرتا، اس مسجد میں نماز پڑھاتا نظر نہیں آئے گا؟ اذان دیا کرتے تھے جب اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، نبی پاک سامنے ہوتے تھے. کیا میں نبی کو نہیں دیکھ سکوں گا؟ یہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، دیوانہ وار جنگلوں میں نکل گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں ملے. یہ واقعہ اس میں لکھا ہوا ہے. میں نے اپنی کتاب
مزارات و تبرکات میں نقل کیا ہے. قبر کے احکام اور مزارات و تبرکات، اس میں میں نے بہت سے واقعے لکھے ہیں، اس میں نے اس کو نقل کیا. حضور نے ان سے فرمایا بلال یہ کیا بے رخی ہے؟ یہ کیا بے رخی ہے؟ مجھ سے ملنے نہیں آؤ گے؟ مجھ سے نہیں آؤ گے؟ انہوں نے خواب سے آنکھ کھلی تو روئے اور فوراً سواری پکڑی، نبی کی زیارت کی نیت سے چلے. کائے کے لیے چلے؟ اگر تھوڑا سا جوش ہے تو ضبط ہوگا، کس نیت سے؟ وہ جو کہتے ہیں نبی کی زیارت کی نیت سے جانا جائز نہیں، ان سے کہو لگائے نا حضرت بلال پر فتویٰ، کیونکہ حضرت بلال خاص طور پر زیارت کے لیے جا رہے ہیں. خاص طور پر اور ان کے نزدیک زیارت کی نیت سے جانا جائز نہیں. دے نا فتویٰ، ہمت ہے تو. علامہ ذہبی پر بھی لگاؤ، حضرت بلال پر بھی لگاؤ، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے تم ہو کون. وہاں ان کا فتویٰ نہیں لگے گا. آپ پر اس لیے لگا دیتے ہیں کہ آپ کو حقیقت معلوم نہیں. اب حقیقت معلوم ہو گئی تو جب فتویٰ لگانے آئے نا، اس سے پوچھنا تو کدھر کدھر جاتا ہے، اس کا تو ذرا دکھانا بیان. مدینہ منورہ پہنچے، بات اتنی سنانی تھی، پورا واقعہ سنا دیتا ہوں. بات تو اتنی سنانی تھی نا کہ زیارت کی نیت سے چلے، اتنی بات سنانی تھی، ثبوت تو اتنا ہی چاہیے تھا. جب مدینہ آئے، حضور کے روضے پر گئے تو اپنا منہ حضور کی قبر سے ملتے رہے. اپنا آج ہم منہ کسی قبر پہ لگا دیں، فتویٰ آتا ہے یا نہیں آتا؟ حضرت بلال اپنا منہ رگڑ رہے ہیں نبی کی قبر سے، جیسے پیار سے اپنا منہ نبی کی قبر سے رگڑ رہے، لگا رہے ہیں. لوگوں نے دیکھ لیا، مدینے میں شور مچ گئے. بلال آئے، لوگ نکل کے آئے دیکھنے. ان کے بال بڑے ہوئے تھے، چونکہ ایک شہر میں نہیں رہ رہے تھے. لوگوں نے کہا بلال کیوں چھوڑ گئے؟ ان سے کہا مجھ سے یہاں رہا جاتا نہیں. کائے ہو تو پھر اذان سنا دو. انہوں نے کہا مجھ سے اذان نہیں دی جائے گی، مجھ سے اذان. میں جب اذان دیتا تھا نبی سامنے ہوتے تھے، میں اذان نہیں دے پاؤں گا. لوگوں نے کہا یہ اس طرح نہیں مانیں گے. امام حسن حسین ابھی کم سن تھے، ان کو لے آئے صحابہ. انہوں نے آ کے جب فرمائش کی تو ان سے ٹالا نہ گیا، اذان شروع کر دی. جب اذان شروع کی، لوگوں کی گھروں میں چیخیں نکل گئی. عورتیں یہ کہنے لگ گئی وہ بابا تو آ گیا جو اذان دیتا تھا، وہ کب آئے گا جو نماز پڑھاتا تھا. لوگوں پر اس وقت ایک عجیب کیفیت. انہوں نے اذان شروع کی جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے تو پھر ان پر وہ عشق کا غلبہ ایسا طاری ہوا، اذان پوری نہ کر سکے. پھر مدینہ سے نکلے، دمشق چلے گئے تھے، وہیں آپ کا روضہ حضرت بلال کا. لیکن حضور کی نیت سے آئے یا نہیں آئے؟ اونچی. اب جو کہتا ہے حضور کی نیت سے سفر جائز نہیں، اس کا کیا جواب؟ کیا اس کا فتویٰ درست ہے؟ اونچی. اگر نبی نہ ہوتا تو کچھ بھی. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا واقعہ تھانوی نے لکھا ہے، ہماری کتابوں میں تو ہے لیکن اس نے لکھا خاص طور پر اس لیے اس کے حوالے سے سنا رہا ہوں. ہمارے لوگوں نے تو لکھا سنایا ہے، جن کا واقعہ ان کی اولاد میں سے ایک شہزادے، ایک مرتبہ میں نے یہاں بلایا تھا، جمعہ انہوں نے یہاں پڑھا تھا.
لوگوں نے ان کو دیکھا ہوگا۔ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی، ان کا زمانہ اور غوث پاک کا زمانہ ایک ہے۔ سیدنا غوث اعظم مسجد نبوی میں موجود، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 10,000 افراد، تھانوی نے لکھا ہے اس وقت مسجد نبوی میں 90,000 افراد موجود تھے۔ کتنے؟ اونچی کہیے گا۔ 90,000 افراد موجود تھے۔ یہ بھی سید زادے ہیں۔ سیدنا احمد کبیر رفاعی جب آئے مدینہ منورہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر گھٹنوں کے بل، پاؤں سے نہیں، ہم لوگ تو دوڑتے ہوئے پاؤں سے چلے جاتے ہیں، ادب کرنے والوں کو گھٹنوں کے بل ہو کر حضور سے عرض کی، حضور جب تک میں اپنی جگہ پر تھا روزانہ اپنی روح کو بھیجتا تھا سلام کرنے، روزانہ اپنی روح کو بھیجتا تھا، وہ آتی تھی، آ کر آپ کو سلام کرتی تھی۔ آج میں خود آیا ہوں، آج میں خود آیا ہوں، قبر سے اپنا ہاتھ نکالیے، میں نے مصافحہ کرنا ہے۔ عقیدہ دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے 400 سال سے زیادہ ہو چکے، عقیدہ دیکھو، حضور ہاتھ باہر نکالیے، میں نے ہاتھ ملانا ہے۔ تھانوی لکھتا ہے 90,000 افراد موجود تھے مسجد نبوی میں، ان میں غوث اعظم بھی تھے۔ جب انہوں نے کہا نبی پاک کا ہاتھ باہر نکلا، انہوں نے مصافحہ کیا، چوما، اور پھر ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر کے اندر واپس ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور میں روزانہ اپنی، آج خود آیا ہوں، آج آپ کی زیارت کے لیے، تو نبی کی زیارت سے کیا سفر منع ہے؟ اونچی، تو جو منع کرتے ہیں انہوں نے میرے نبی کو جانا، پوچھنا ہے تو بریلی کے شاہ سے ہی پوچھ لو۔ وہ کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ منع کرتے ہیں۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روکنے کی کوشش کی، انہوں نے شاید سمجھا تھا کہ لوگ رک جائیں گے۔ یہ جانتے نہیں ہیں ہمارے ماتھوں کا، سروں کا قبلہ بیت اللہ ہے، ہمارے دل کا قبلہ رسول اللہ۔ بیت اللہ، مسجد نبوی شریف اور مسجد اقصی زیادہ ثواب کی نیت سے، زیادہ نماز کے زیادہ ثواب کی نیت سے ان تین مسجدوں کا بیان ہے۔ زیارت کا سفر منع، اونچی، اور بیٹا باپ کی زیارت کس لیے سفر کرے نہ کرے؟ باپ رہتا ہے لاہور میں، بیٹا کراچی میں رہتا ہے، اور بیٹا باپ کی زیارت کے لیے سفر کرے تو کیا حرام ہوگا؟ اونچی، تو یہ جو حرام کا فتویٰ لگا رہے ہیں انہوں نے کچھ سوچا؟ خود جہاں مرضی چلے جائیں، ہم نبی پاک کی طرف جائیں تو یہ منع کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے یہ جواب دے دیا۔ مسجد حرام بیت اللہ میں وسوسے آتے ہیں، دل کے وسوسے جو خود بخود آتے ہیں وہ معاف ہیں، لیکن کوئی لانا اور اس میں کھو جانا اور اس میں لگے رہنا وہ نہیں۔ لیکن
جو غلط وسوسے آپ ہلکا سا آیا فوراً جھٹک دیں، لیکن اس میں لگ جائیں گے تو وہ بھی وہاں گناہ لکھا جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور صحابی وہ مکے میں رہتے نہیں تھے، طائف جا کر رہتے تھے کہ یہاں تو برا خیال بھی آ جائے گا تو وہ بھی گناہ ہے۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ یہ جو محبت کی راہ ہوتی ہے نا، حافظ شیرازی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ محبت کی عشق کی راہ میں بہت ہیں روکنے والے، راہ محبت میں روکنے والے بہت ہیں۔ ہوش سے کام لے اور دل کے کان کو غیبی فرشتے کے پیغام کی طرف لگا دے، ان روکنے والوں کی طرف چلے گا تو تیرا مسئلہ بن سکتا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دل پر ہر ایک کے دروازہ نہیں کھلتا، کرم ہو جائے تو ہی بات بنتی ہے۔ تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالی کے گھر کا کوئی بھی ارادہ کرے تو ادب ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ ایک زمانہ تھا پاکستان ہندوستان سے لوگ جاتے تھے، کعبے کو پیٹھ بھی نہیں کرتے تھے، کعبے کو اونچی، اب ٹانگیں گی ہوتی ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ ایک دن دو دن اس کے بعد سب ایک دوسری یہ مصیبت ٹیلی فون کی آ گئی ہے، سارے فوٹو کھینچ رہے ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے۔ ایک پھیرا ہو گیا، پتہ نہیں کس کو بتانا ہے تم نے کہ ایک پھیرا ہو گیا، 2 پھیرے ہو گئے، 3 پھیرے۔ جب وہاں جا کے بھی دھیان ادھر نہیں ہے تو پھر وہاں گئے کیوں ہو؟ عجیب معاملہ۔ آپ سمجھتے ہیں شاید میں آپ کو خامخواہ روک رہا ہوں، میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے گھر میں دھیان ہے ادھر کے جی کراچی میں، لاہور میں، پنڈی میں لوگوں کو بتا دوں جی میرا ایک پھیرا ہو گیا، تو تو نے اگر ٹیلی فون ہی جا کے وہاں بات کرنی ہے تو گیا کیوں ہے وہاں؟ بیت اللہ میں جاتے وقت بند کر دے کہ جی میں حرم شریف جا رہا ہوں، میں نے اللہ سے باتیں کرنی ہے کسی اور سے۔ بادشاہ موجود ہو، بادشاہ سے بات نہ کریں، اس کے باہر دربان سے لگے رہیں، سمجھداری کی بات ہے۔ سوچیں تو جو مسجد میں آئیں وہ کہ ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اللہ سے باتیں کریں گے، اب جب تک وہاں کسی اور سے بات نہیں کرتے۔